نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے پیر کامل عارف باللہ سرکار معروف پیر مقدس اللہ النورانی کی نورانی تربیت و نسبت لیے قرآن و حدیث سے آپ حضرات تک محبت اور قرب کے خزانے پہنچانے جا رہا ہوں، لہٰذا تمام کلمہ گو حضرات اس ناچیز کے بیان پر غور کرے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے، نہ پوچھ ان کھر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو آئیے بیان کی شروعات درود پاک سے کرتے ہیں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ اس کی تفسیر سماعت فرمائے۔ یوں تو تمام مفسرین نے اپنی اپنی قابلیت و صلاحیت کے مطابق اس آیت کی تفسیر کی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ عارف باللہ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں جتنی دلکشی، شیرینی اور جامعیت ہے، اس کا جواب نہیں۔ حضرت ثناء اللہ پانی پتی اکابر بزرگوں میں سے ہے۔ آپ چشتیہ سلسلے کے بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے مرید و خلیفہ ہے۔ آپ نے اپنے پیر کی نسبت و نام دے کر قرآن کریم کی بہترین تفسیر فرمائی، جس کا نام آپ نے اپنے مرشد کی نسبت پر رکھا، تفسیر مظہری۔ میں انہی کی خوشہ چینی کرتے ہوئے چند حقائق ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ ولی کی لغوی تحقیق کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں، ولی کا معنی قرب اور نزدیکی کے ہے۔ ولیو اس سے اسم ہے، اس کا معنی ہے قرب، محب، صدیق اور مددگار۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قرب جو ہر انسان بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اپنے خالق سے ہے، اور اگر یہ قرب نہ ہو تو کوئی چیز موجود نہ ہو سکے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے۔ اسی قرب کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا قرب وہ ہے جو صرف خاص بندوں کو میسر ہے، اسے قرب محبت کہتے ہیں۔ قرب کی ان دو قسموں میں نام کے اشتراک کے سوا کوئی وجہ اشتراک نہیں۔ قرب محبت کے بے شمار درجے ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ ایمان شرط اول ہے۔ دولت ایمان سے مشرف ہونے کے بعد اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں جس کی وضاحت حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ نفلی عبادات سے میرے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور میں ہی اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ رواہ البخاری۔ اور اس قرب محبت کا سب سے بلند اور عرفہ مقام وہ ہے جہاں محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فائز ہے۔ حضور کا طائر ہمت جہاں محو پرواز ہے، ان رفعتوں کو کوئی جان نہیں سکتا سوائے اس ذات بے ہمتہ کے جس نے اپنے محبوب بندے کو نعمت اور حوصلے مبارک فرمائے۔ صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں ولی اس کو کہتے ہیں جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق ہو، شب و روز وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو، اس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور کسی غیر کی وہاں گنجائش تک نہ ہو۔
وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ مرتبہ ولایت کے حاصل ہونے کی یہی صورت ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ آئینہ دل پر آفتاب رسالت کے انوار کا انعکاس ہونے لگے اور عکس جمال محمدی قلب و روح کو منور کر دے، اور یہ نعمت انہی کو بخشی جاتی ہے جو بارگاہ رسالت میں یا حضور کے نائبین یعنی اولیاء امت کی صحبت میں بکثرت حاضر رہے۔ سنت طریقے سے کثرت ذکر اس نسبت کو قوی کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، رواہ البحقی، ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، دل کا زنگ ذکر اللہ سے دور ہوتا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ کی صحبت و ہم نشینی کے متعلق احادیث طیبہ میں بار بار ترغیب اور شوق دلایا گیا ہے۔ چنانچہ ائمہ حدیث حضرت مالک احمد طبرانی وغیرہ ہم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے میں ضرور محبت کرتا ہوں جو آپس میں میری وجہ سے پیار و محبت کرتے ہیں، میری رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری خوشنودی کے لیے خرچہ کرتے ہیں۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں جو ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن عمل و تقوی میں ان کے برابر نہیں؟ فرمایا، ہر شخص کی سنگت اس کے ساتھ ہوگی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں، سنو، اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جو طالب اور مرید ہے، دوسرے وہ ہے جو مطلوب اور مراد ہے، ایک وہ ہے جو محب ہے اور ایک وہ ہے جنہیں محبوبیت کی عمدہ خلعت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ سابقہ احادیث میں جن اولیاء کا ذکر ہوا وہ طالب اور مرید ہے، اور جو مطلوب و مراد ہے، جو مقصود محبوب ہے، ان کے احوال کا بیان اس حدیث میں ہے جو امام مسلم نے اپنی صحیح میں اور دیگر علماء حدیث نے اپنی اپنی کتب احادیث میں روایت کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، اے جبریل، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ بس جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کی مقبولیت کا چرچا ہونے لگتا ہے اور لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے تو جبریل کو بھی اسے ناپسند کرنے کا حکم ملتا ہے، پھر جبریل آسمان میں اس کے مبغوض اور ناپسند ہونے کی منادی کرتے ہیں، آسمان والے اس سے بغض کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں اس کے متعلق نفرت و بغض کا جذبہ بڑھنے لگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان علامات اور خصوصیات کا ذکر بھی فرمایا جن سے ان مخزن خیرات و برکات ہستیوں کو پہچانا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس پر چند احادیث ذکر کی ہے جو ہدیہ ناظرین ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ جن کے دیدار سے خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء بنت یزید نے حضور علیہ السلام کو یوں گوہر افشانی کرتے ہوئے سنا، اے حاضرین، کیا میں تمہیں ان لوگوں پر آگاہ نہ کروں جو تم سے بہتر ہے؟ سب نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ضرور بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ یاد آ جائے، کیونکہ ان کا دل وہ آئینہ ہے جس میں تجلیات الہیہ کا عکس پڑ رہا ہے، اور جب کوئی چیز ایسے آئینے کے مقابلے میں رکھی جاتی ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہے تو وہ چیز بھی روشن ہو جاتی ہے، بلکہ اگر آئینے کا عکس روئی پر ڈالا جائے تو وہ جلنے لگتی ہے، حالانکہ سورج کی کرنیں اگر بلا واسطہ اس پر پڑے تو وہ نہیں جلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سورج سے دور ہے اور آئینے سے قریب۔ نیز اولیاء اکرام میں دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں، اثر قبول کرنے کی اور اثر کرنے کی۔ پہلی قوت کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے فیض و تجلی کو قبول کرتے ہیں، اور دوسری قوت سے وہ ان ارواح و قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں جن کا ان سے روحانی لگاؤ اور قلبی مناسبت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص انکار اور تعصب سے پاک ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو وہ ان کے فیوز و برکات سے ضرور بہرہ مند ہوتا ہے، یعنی جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کی توحید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت پر اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ کوئی ابلیسی وسوسہ اندازی اور کوئی مصیبت اسے ڈگمگانے نہیں دیتی، اور ان کا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ ان تمام اعمال اور اخلاق سے ان کا دامن یکسر مبرہ ہوتا ہے جو ان کے خالق کو ناپسند ہے۔ شرک جلی، شرک خفی، انہی حسد، کینہ، غرور و تکبر اور ہوا و ہوس، غرض یہ کہ تمام اخلاق ذمیمہ، برے خیال سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ اسے خلعت ولایت سے من پاک ہوتے ہیں۔ یہی تقوی کا وہ بلند مقام ہے جہاں جب انسان پہنچتا ہے تو اسے خلعت ولایت سے مشرف کیا جاتا ہے، اور اس پیکر عجز و نیاز کو وہ سربلندی عطا کی جاتی ہے جسے دنیا رشک بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ نبی ہے اور نہ شہید ہیں، لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے وہ کون ہیں، ان کے اعمال کیا ہے تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں۔ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی رشتہ ہے اور نہ مالی منفعت، بخدا ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے اور نور کے ممبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ دوسرے لوگ خوف زدہ ہوگے اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ لوگ رنج و غم میں مبتلا ہوگے لیکن انہیں کوئی رنج و غم نہ ہوگا۔ بس آخر میں آپ حضرات سے ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ تمام قرآن و حدیث کی باتوں سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ محبت اور قرب ایسا خزانہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو انعام ہے۔ میرے پیر کامل سرکار معروف پیر مدظ اللہ النورانی فرماتے ہیں، محبت کے جو نقشے قلب میں تیار ہوتے ہیں، ابھر کر وہ تصور میں رکھے دلدار ہوتے ہیں، وہی بار امانت کا ہوا حامل بھی حافظ بھی، ہوا سے قلب جس کے ہر گھڑی بیدار ہوتے ہیں۔ میسر جن کو ہوتی ہے یہاں اخلاص کی دولت، دل کعبہ انہی کی خاک سے تیار ہوتے ہیں۔ کتاب صورت جانا پڑھائی جب سے دل بھر نے، جھکاتا سر کو ہوں میں آپ کے دیدار ہوتے ہیں۔ خرامہ آ رہی ہے ہر جگہ سرکار کی خوشبو، مہکتا ذرہ ذرہ ہے گلے گلزار ہوتے ہیں۔ تجلی سی چمکتی ہے دل بے تاب پر میرے، نگاہ پیر فہمی میں کئی اسرار ہوتے ہیں، کہ جن کے قلب پہ مہر نبوت ثبت ہے معروف، یہ وہ سکے ہیں جو ہر دور میں درکار ہوتے ہیں، یہ وہ سکے ہیں
جو ہر دور میں درکار ہوتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔